اور زکوٰۃ کے معنی ہے پاکی. زکا یزکی التزکیہ فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى. جس طرح نماز جسمانی حق الہی ہے، اس طرح زکوٰۃ مالی حق کے خداوندی ہے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. جان و مال دونوں خدا کے ہاں بک چکے ہیں. جان کی ادائیگی کے لیے حسن اسلوب نماز ہے جس کی تفصیل مکمل ہو گئی، اور مال کے حسن اسلوب کے لیے اللہ تعالیٰ نے اصحاب اموال پر زکوٰۃ فرض فرمائی. درست بات یہ ہے کہ گزشتہ شرائع میں بھی زکوٰۃ تھی، البتہ اس کی شرح مختلف ہے. کسی پر ثلث، کسی پر ربع، کسی پر نصف. قارون ہلاک شد کہ چہل خانہ گنج داشت، نو شیروان نہ مرد کے نامی نکو گذاشت. زکوٰۃ علی تحقیق مکہ مکرمہ میں فرض ہوئی ہے، کیونکہ سورۃ مزمل بالاتفاق ابتدائے ما نزل ہے، اور اس میں ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. البتہ اس کی تفصیلات مدینہ منورہ میں آئی، کیونکہ مکہ مکرمہ میں مسلمان فقراء اور سعالیق تھے، تنگ دست تھے، اس لیے عملی نفاذ زکوٰۃ کا مدینہ منورہ میں ہوا ہے. وَأَمَّا فَرْضِيَّتُهَا فَقَدْ نَزَلَتْ بِمَكَّةَ الْمُكَرَّمَةِ. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کی جو تفاصیل فرمائی ہے وہ 3 طرح ہے. کچھ تو آیات کی تفسیر ہے، اور کچھ آپ نے صحابہ کو خطوط دیے اور ان کو سمجھایا ہے کہ اس طریقے سے آپ کو زکوٰۃ نکالنی. زراعت کی زکوٰۃ علیحدہ ہے، اس میں زمین کو دخل ہے کہ اگر زمین محنت اور مشقت سے سیراب ہوتی ہے تو یہ زکوٰۃ کم ہوگی، یعنی 20% ہوگا، جس کو ربع العشر کہتے ہیں، نصف العشر. اور اگر یہ محنت مشقت کے بغیر بارانی ہے، برساتی زمین ہے، خود بخود سیراب ہوتی ہے، محنت مشقت کم ہے، تو پھر عشر دینا ہوگا 10واں حصہ، کیونکہ زیادہ دیا جائے، کیونکہ محنت مشقت تو ہوئی نہیں ہے. امام اعظم کے نزدیک فی کل ما اخرجتہ الارض قلیلا او کان کثیرا، یہاں تک کہ 10 گاجر ہو گئے تو 1 دے دو کسی طالب علم کے اندر، یا 1 مولی ہو گئی تو 1 مولی ایک مولوی کے اندر دے دو. ہمارے یہاں محلے میں آم کا درخت تھا، تو اس گلی پر وہ قابض تھے اور درخت سارا مدرسے میں منڈلا رہا تھا. تو میں ان کو کہتا تھا کہ جو شاخیں ہمارے یہاں ہیں اس کے ہم آم اتارنے دے. وہ کہتے نہیں ہمارا ہے. اللہ تعالیٰ نے وہ انکروچمنٹ جو ناکارہ دہشت گردوں کے زمانے میں ہوئی، اس تجاوزات کے ہٹانے میں وہ درخت مدرسے کی طرف آ گیا. اللہ کا کتنا بڑا احسان ہوا. اب ہم ان کو 1 آم بھی نہیں دے رہے. ہم نے کہا آم کو ہاتھ لگایا تو ہاتھ کاٹ دیں گے، کیونکہ تم نے ہمیں کتنا تڑپایا ہے. اتنے بڑے بڑے آم ہوتے اس کے، ماشاءاللہ 1 دن میں 20 کریٹ اترے، پھر چند دن بعد پھر 20 کریٹ، 100 سے زیادہ کریٹ اتارے گئے.
ایک آم کا درخت ہمارے قاری محی الدین اور چھوٹے اکبر کے گھر کے سامنے تھا. وہ بہت قیمتی آم تھے, اس جیسے آم زندگی میں نہیں دیکھے. وہ ایسے آم تھے کہ شوگر کو ڈاؤن کرتے تھے. میں نے ڈاکٹر صاحب کو کہا, ڈاکٹر صاحب نے کہا یار جی اور کسی کے سامنے مت کہے. میں نے کہا جس کا باپ موجود ہوتا ہے وہ حرامی نہیں ہوتا. میں نے اس میں سے 2 کریٹ ان کے گھر بھیجے. اور میں نے ان کے بیٹے عبدالرحیم کو کہا اپنی والدہ کو چکھاؤ. ان کی والدہ نے پہلے شوگر چیک کیا اور پھر 2-4 آم کھائے, پھر چیک کیا تو نصف ہو گئی تھی شوگر. ڈاکٹر سے بھی حیران ہو گئی, دا خواجی بوانا میں دا ہوگا ڈاکٹر سے خدا پاک سنگ مہربان دے. تو اس دونوں ساتھیوں نے, اکبر گلگیتی نے اور محی الدین نے, کوئی ایسا ٹرپ لڑا کہ وہ درخت کو سکا دیا. اتنا قیمتی درخت تھا. اور کہتے تھے کہ جی ہمارا تو کوئی فائدہ نہیں, جو بھی آپ نے مولانا لے جاتے. حالانکہ یہ لے کے آتے تھے, ہم کہاں وہاں جاتے. تو کتنا اچھی چیزیں ہمارے ساتھیوں کے ہاتھ سے ضائع ہوئی. اس کو سکانے میں باقاعدہ اس کٹوایا, پھر اس کے نیچے پتھر اور سیمنٹ بھرا. تو میں تو کچھ کہتا نہیں ہوں, لیکن بہرحال دیکھے یہ بات اچھی نہیں ہوئی. مجھ میں اب وہ طاقت صلاحیت نہیں ہے, ورنہ اس کا علاج ہے کہ اس کو پھر کاٹا جائے اور نیچے تک کھودا جائے. جہاں وہ سیمنٹ اور وہ بھرا ہے اس کو نکال دیا جائے, اور پھر اس میں کھاد اور مختلف مسالہ بھر دیا جائے, اور دبا دب پانی دیا جائے, پھر نکل آئے. اللہ اکبر. تو زمینوں کی اور فصلوں کی زکوٰۃ امام اعظم کے نزدیک فی کل ما اخرجتہ الارض فی قلیل و کثیر, اور ائمہ کے یہاں 5 اوسق ہونا چاہیے تو زکوٰۃ فرض ہوگی, ورنہ نہیں ہوگی. اسی طرح ایک زمین اگر سال میں 4 فصلیں دے تو 4 مرتبہ زکوٰۃ فرض ہوگی. اللہ اکبر و کبیرہ. اور زراعت کے بعد پھر نمبر ہے تجارت کا. تو تجارت تو یہ مٹی اور ریت بھی اگر آپ بیچنے لگے تو موڑی جمع فائدے پر زکوٰۃ آ جائے گی, لیکن سال کے بعد. ہولان ہول شرط ہے. ہر وہ چیز جو فائدہ بخش ہو اور اس کا کوئی خارج کے اندر فائدہ موجود ہو, جیسے کھاد ہے. کھاد جانوروں کا پاخانہ ہے, بھینسوں کا گوبر ہے, گایوں کا, لیکن یہ فصلوں میں ڈل کر فصل ترقی کر دی, تو فقہا کہتے ہیں کہ اس پہ زکوٰۃ آئے گی جب وہ بکے گی یا وہ تجارتی ہوگی. وہی عشر اور نصف العشر کے حساب, وہ قیمت پر جو زکوٰۃ آتی ہے وہ 2.5% کے حساب سے 2.5%. جانور 2 قسم کے ہیں, ایک پالتو جس کو کہتے ہیں علوفہ, تیار خور, جیسے باڑے میں بھینسیں اور گائے بندھی ہوئی, ان پہ زکوٰۃ نہیں ہے کیونکہ وہ تو خرچہ کرتی ہے. اور ایک وہ ہے جو چراگاہ میں اور جنگلوں میں چرتی ہے, اس کو سائمہ کہتے, سین سے سائمہ. اگر سال کے اکثر حصے میں وہ چرنے والے ہیں تو پھر ان پہ زکوٰۃ آئے گی, اور اس میں تفصیل ہے. جیسے 5 اونٹوں پر 1 بکرا 9 تک, جب 10 ہو جائے تو 2, اس طرح.
گائے اور بھینس ہے 30 ہو بمام نروں کے تو زکات آئے گی. بکریاں اور بھیڑے 40 ہو تو زکات آئے گی. مرغیوں پر زکات کیسے آئے گی؟ قیمت کے حساب سے آئے گی. بس پولٹری فارم پر جو فائدہ ہو جائے سال کے اختتام پر اصل موڑی جمع فائدہ 2.5% زکات یا اصل موڑی منفی نقصان. ان دو کے بعد تیسرا مال اصلین ہے جس کو ہم ذهب اور فضہ کہتے ہیں، سونا اور چاندی. سونے کے لیے ضروری ہے کہ 20 مثقال ہو. ہندوستان کے فقہا اور مفتیوں نے 7.5 تولے سونا مساوی ہے 20 مثقال بنایا ہے. 7.5 تولے سونا یا اس سے زیادہ کسی کے پاس ہو، کسی حالت میں بھی ہو، پہننے کا ہو، استعمال کرنے کا ہو، سال گزرنے کے بعد کل کے کل پر 2.5% زکات آئے گی. اور چاندی کا نصاب وہ 100 درہم ہے، 200 درہم. اور 200 درہم ہندوستانی سکہ رائج الوقت کے مطابق جو مولانا قاضی ثناء اللہ پانی پتی اور پھر مولانا مفتی کفایت اللہ مفتی اعظم ہند وغیرہ بزرگوں نے حساب لگایا ہے 52.5 تولے چاندی. 52.5 تولے چاندی کسی حالت میں ہو، برتن ہو، زیورات ہو، کچا ہو، صاف ہو، سال گزرنے کے بعد کل قیمت پر 2.5% کے حساب سے زکات آ جائے گی. مولوی صاحبان سمجھ گئے؟ میں نے کہا خلاصہ پہلے سے پیش کروں. پھر مال پر ایک شخص مالک ہوگا. جیسے آپ نے کسی سے 5 لاکھ یا 5,000 روپے لے لیے تو آپ مالک بن گئے نا، اس کو تو ادا کریں گے آپ. تو جب آپ مالک بن گئے تو اس کے وہ مالک نہیں رہے، لہذا وہ زکات نہ دے اس کی. لیکن اگر قرضہ اسی سال واجب الادا ہے تو پھر مالک زکات دے گا، کیونکہ وہ کسی کے پاس جیسے اس کے پاس ہے. یہ قاعدہ یاد رکھو کہ مال کا ہمیشہ ایک وقت میں ایک مالک ہوگا، 2 نہیں ہوں گے. اس لیے کہتے ہیں کہ باپ کی زندگی میں بیٹا یا بیٹی ایک تنکے کا مالک نہیں ہے، ایک پائی پونے کا کچھ بھی نہیں ہے ان کا. وہ ہیلپر ہے، بس خالی مزدوری کرے، نان بخور و ڈر بزن. لوگ جب تنگ آ جاتے ہیں تو ماں باپ کو پھر قتل کرتے ہیں کہ یہ سختی کرتے ہمیں دے نہیں رہے. باپ کو چاہیے کہ کچھ موڑی پوڑی اس کو دے دے کہ یہ تم لے لو میری اجازت سے، اپنے لیے کام کرو. باپ کے ساتھ مل کر کے باپ کی زندگی میں جتنا کام ہو رہا ہے، بیٹے جتنے ہیں وہ ہیلپر ہے، مزدور ہے، مالک نہیں ہے. مالک ایک ہے باپ. جب وہ مرے گا تو یہ مالک بنے گا. جب بھی ممبر پر یہ مسئلہ بیان کرے تو یہ ضرور کہا کرو کہ والدین اپنی اولاد کو جیسے شادی کر کے دیتے ہیں، نوکریاں دلاتے ہیں، اپنی جائیدادوں میں سے کچھ حصہ بھی دے، کیونکہ خود تو وہ مالک بن نہیں سکتے. مالک مال کا ایک وقت میں ایک ہوتا ہے، 2 نہیں ہو سکتے. تم باپ کے ہوتے ہوئے بیٹا تو کسی چیز کا وارث مالک نہیں ہے. جب وہ مرے تو یہ مالک بنے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ میں آج کبھی اس کو ذبح نہ کروں. بہت واقعات ایسے موجود ہیں جن میں ماں باپ کو صرف جائیداد کے لیے مارا گیا.
اوہو، دنیا اور دولت کیا خراب چیز ہے. اپنے وجود سے پیدا ہونے والا بچہ بڑا ہو کر کے باپ کو مارتا ہے، اس کی زندگی ختم کرتا ہے، چند روزہ پیسوں کے لیے، چند روزہ مال کے لیے. پھر ایسے لوگوں کی زندگی بھی پرخطر ہوتی ہے، کوئی زیادہ اچھی نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے اپنے بچے کی بڑی زور و شور سے شادی کی، بہت خوشی منائی، بہت پیار محبت سے اس کو پلایا بڑھایا، لیکن اس کے بعد وہ دلہن جو تھی، بہو، وہ خاون کے سامنے خفا رہتی تھی. خاون اس کی محبت بہت چاہتا تھا، تو ایک دن پوچھا کہ میری ساری زندگی کا دار و مدار آپ ہے اور آپ خفا رہتی ہے. اس نے کہا بس یہ تیرا یہ بوڑھا باپ گھر میں رہتا ہے، مجھے بڑا برا لگتا ہے. اس نے کہا تو بڑا آسان ہے، آپ نے بتایا ہی نہیں. ایک دن اپنے باپ کو کہا کہ بابا بہت دنوں سے آپ نے سیر نہیں کی. بوڑھوں کو ہر چیز کی شوق ہوتی ہے. اس کو تیار کرایا اور لے گئے ایک ایسی پہاڑی پہ چڑھایا کہ جس کے نیچے سمندر بہتا تھا. کہ بس کلمہ پڑھو اور اس میں جا رہے ہو. اس نے کہا یہ کیوں؟ کہا میری بیوی آپ کو نہیں چاہتی. کہا میرے بیٹے ہیں اور آپ کو میں نے کتنی محبتوں سے پلایا بڑھایا، تعلیم دلایا، اور سب کچھ آپ کے لیے ہے. اس نے کہا نہیں، آپ زندگی گزار چکے ہیں، ابھی تو زیادہ زندگی ہے آپ کی، اس کو آپ کو پینشن پر ریٹائر کرتے ہیں. جب وہ سمجھ گیا کہ کوئی بچت نہیں ہے تو اس نے کہا جب گرانا ہے نا تو پھر یہاں نے اس پہاڑ کے نیچے. یہ کیوں؟ کہ میں نے بھی اپنے والد کو وہی گرایا تھا. بالکل. عزم کا فاتح عمل غافل مشو، گندم از گندم بروید جو از جو. ہر ون اخپل اخپل میون سی او پنارنج کے میانار لیدلن دے. توبہ.